مل سکتا ہے جس کی مدد سے کلوننگ کے ذریعے ہم انہیں اس دنیا میں واپس لا سکتے ہیں۔ لیکن قدیم زمانے کے جانداروں کو کلوننگ کے ذریعے واپس لانے کے فیصلے پر سائنسدانوں کے درمیان ہمیشہ اختلافات رہے ہیں، کیونکہ کیا پتا کہ کلوننگ کے ذریعے کون سے ایسے خطرناک جاندار اس دنیا میں واپس آ جائیں جو پوری انسانیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اور کیا تعجب کہ اللہ پاک نے اس دنیا سے اسی لیے ان کا وجود مٹایا ہو تاکہ اس دنیا میں اشرف المخلوقات یعنی ہم انسان رہ سکیں۔ تو کیا ہمیں قدرت کے فیصلوں کے درمیان آ کر اپنی حدیں پار کر کے ان جانوروں کو واپس لانا چاہیے، ہاں یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ وائرس۔ ناظرین گرامی، اب جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ واقعی میں خوف زدہ کرنے والا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کسی بھی انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین گرامی، موجودہ دنوں میں جس وبا نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے اس کے بارے میں تو ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کسی وائرس نے انسانوں پر حملہ کیا ہو، بلکہ تاریخ میں اس سے بھی زیادہ خطرناک وائرسز گزرے ہیں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک بوبونک پلیگ اور سوائن فلو ہیں۔ یہ وائرسز بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں، کیونکہ انسان چاہے جتنی بھی احتیاط کر لے یہ ہمارے اندر داخل ہونے کے نت نئے راستے نکال ہی لیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک خطرناک وائرس صدیوں سے جمی برف سے بھی نکالا گیا ہے۔ یہ وائرس برف میں ہزاروں سالوں سے دبا ہوا تھا۔ اس وائرس کا نام میلی وائرس سائبیرین کم ہے، جو کہ سائنسدانوں کے مطابق یہاں پچھلے 30,000 سالوں سے دفن تھا۔ جب اس وائرس کو نکال کر امیبا نامی جانور میں داخل کیا گیا تو اس وائرس نے فوراً اس کی جان لے لی۔ ماہرین کے مطابق یہ وائرس تقریباً 1200 جین سے مل کر بنا ہے۔ یہ وائرس بہت زیادہ خطرناک ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ HIV وائرس جس کا علاج ناممکن ہے، اس میں صرف 9 جینز ہوتے ہیں، جبکہ میلی وائرس سائبیرین کم نامی میں 1200 جینز پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گلوبل وارمنگ سے پیدا ہونے والی گرمی اگر یوں ہی بڑھتی رہی تو نہ جانے کتنے ہی خطرناک وائرسز برف کی گہری نیند سے جاگ کر اس دنیا میں تباہی مچا دیں گے، اور یہ تباہی موجودہ وبا سے پھیلی تباہی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ میلی وائرس سائبیرین کم نامی یہ خطرناک وائرس صرف جانوروں پر ہی ٹیسٹ کیا گیا ہے تاکہ انسانیت کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ ہو۔ وولی رینو۔ پیارے دوستو، اکیلے میمتھ ہی قدیم زمانے کے ایسے بڑے جاندار نہیں تھے جنہیں برف سے باہر نکالا گیا، بلکہ ماہرین کو 2015 میں 10,000 سال پرانے وولی رینو کے باقیات ملے تو پوری دنیا حیران ہو گئی۔ یہ وولی رینو کا ایک بچہ تھا جو تقریباً 7 ماہ کی عمر میں ہی اس برف کے نیچے دفن ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کی حالت کافی اچھی تھی، کیونکہ ابھی تک اس کے جسم پر بال بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے سائنسدان پرسکون تھے کہ ان کی مدد سے یہ اس کا DNA نکال لیں گے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ اس 7 ماہ کے بچے کے پیروں کا وزن ہی 60 کلو تھا۔ اس کی ہڈیوں کی بات کریں تو یہ اتنی زیادہ اچھی حالت میں تھی کہ سائنسدانوں نے ان پر مصنوعی جلد چڑھا کر اسے ایک اچھی شکل میں ڈھال دیا۔ اس بچے کے بالوں کا رنگ سلیٹی ہو چکا ہے، حالانکہ یہ اس کا اصلی رنگ نہیں ہے، بلکہ وولی رینو کے بالوں کا رنگ سرخ ہوتا تھا، لیکن 10,000 سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بالوں کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ وولی رینو کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ صرف رشیا کے ایک مخصوص علاقے میں ہی پائے جاتے تھے جہاں سے اس بچے کی باقیات ملی ہیں۔ میٹان۔ پیارے دوستو، اب تک برف کے اندر سے دریافت ہونے والی حیرت انگیز چیزوں میں ایک عورت بھی ہے جسے 500 سال پہلے برف میں دفنا دیا گیا تھا۔ اس تہلکہ خیز دریافت نے پوری دنیا کے ہوش و حواس گم کر کے رکھ دیے۔ تحقیق کرنے پر ماہرین کو معلوم ہوا کہ یہ قدیم انکن قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک 15 سالہ لڑکی تھی۔ 500 سال گزرنے کے باوجود بھی اس لڑکی کا جسم برف میں بالکل صحیح سلامت حالت میں دریافت کیا گیا۔ اس کا جسم اس قدر مضبوط تھا کہ کئی افراد اسے دیکھ کر یہ بھی کہنے لگے کہ یہ لڑکی ابھی کے ابھی اٹھ کر بولنا شروع کر دے گی۔ ماہرین نے اس لڑکی کا نام میڈان رکھا۔ سائنسدانوں نے جب اس لڑکی کا معائنہ کیا تو انہیں ایک اور حیران کر دینے والی بات معلوم ہوئی کہ اس لڑکی کے مرنے سے پہلے اس کے پھیپھڑوں میں کسی طرح کا انفیکشن تھا، جس کا علاج اس دور میں ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اس کے قبیلے والوں نے اس معصوم بچی کی جان لی ہوگی تاکہ یہ وبا کسی اور میں نہ پھیلے۔ اس لیے انہوں نے اس لڑکی کو زہر دے کر اسے مار دیا اور برف میں دفن کر دیا۔